الرسالہ اپریل 2018۔ مقالید السماوات والارض۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی قدرت کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کے الفاظ یہ ہیں: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اسی کے اختیار میں ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات کا سوئچ بورڈ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ جس سوئچ کو چاہے آن کرے اور جس سوئچ کو چاہے آف کر دے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ وہ مانگے تو اللہ رب العالمین سے مانگے، وہ امید رکھے تو صرف اللہ رب العالمین سے امید رکھے۔ اس معاملے میں اس کا یقین اتنا بڑھا ہوا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے کبھی اور کسی حال میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ یہ یقین کسی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ رب العالمین کو شعور کی سطح پر دریافت کر لے۔ ایک اور مقام پر اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں منافقین سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے اللہ کا اقرار تو کریں مگر اللہ پر ان کا اقرار دریافت یا ڈسکوری کے درجے تک نہ پہنچا ہو۔ اس بنا پر ان کا اقرار یقین کی کیفیت سے خالی ہو، وہ لپ سروس کے درجے میں اللہ کو مانتے ہوں لیکن اللہ کا عقیدہ ان کی شخصیت سازی میں مؤثر عامل کی حیثیت سے شامل نہ ہوا ہو۔ وہ اللہ کو مانے مگر اللہ ان کے لیے یقین کا سرمایہ نہ بنا ہو۔ احسن العمل کا انتخاب۔ قرآن میں تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ احسن العمل یا بیسٹ ان کنڈکٹ افراد کا انتخاب یا سلیکشن کیا جائے۔ الملک۔ اللہ رب العالمین کا یہ منصوبہ ہے کہ پوری تاریخ بشری سے ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جو اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے بہترین لوگ ہوں۔ اس تخلیقی نقشے کے مطابق دنیا میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ ان حالات کے درمیان ان افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جو احسن العمل ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری تاریخ کے بہترین انسانوں کو چن کر ان کا ایک اعلیٰ معاشرہ بنایا جائے۔ اسی اعلیٰ معاشرے کا نام جنت یا پیراڈائز ہے۔ منتخب افراد پر مبنی اس معاشرے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ قرآن کے الفاظ میں جنت حسن رفاقت کا ایک اعلیٰ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے افراد کی صفت کیا ہوگی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ جنت دار السلام یا دا ہوم آف پیس ہوگا۔ الانعام۔ وہاں کے ہر فرد کے دل میں دوسروں کے لیے امن
اور خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ وہاں کسی فرد کے ذریعے دوسرے فرد کو زحمت یا نیوسنس کا تجربہ نہ ہوگا۔ وہاں ہر شخص مثبت سوچ یا پازیٹیو تھنکنگ کا حامل ہوگا وغیرہ۔ ان کی یہ اعلیٰ صفت آخرت کی تربیت کا نتیجہ نہ ہوگی، بلکہ خود دنیا کی زندگی میں وہ اسی اصول پر سیلف میڈ مین بن چکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اسی اصول کی پیروی کر کے خود انضباطی زندگی یا سیلف ڈسپلنڈ لائف کا ثبوت دے چکے ہوں گے۔ ابدی جنت۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کا انعام غیر ممنون انعام یا اینڈ لیس ریوارڈ ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن میں 4 جگہ اجر غیر ممنون کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک جگہ یہ حقیقت مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوئی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، یعنی اور جو لوگ خوش بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، ایک عطیہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جنت کا غیر منقطع ہونا واضح ہے، کیونکہ جنت رب العالمین کا عطیہ ہے، اور خدائے لامحدود کا عطیہ کبھی محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو محدود عطیہ دے۔ محدود عطیے کا تصور اللہ رب العالمین کے کمتر اندازے یا انڈر ایسٹیمیشن کے ہم مانی ہے، اور ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ اب سوال انسان کا ہے، کیا یہ لامحدودیت جو اللہ کی نسبت سے ہے وہ انسان کی نسبت سے بھی باقی رہے گی؟ اس کا جواب ہاں ہے، جو خدا کی طرف سے انہیں بطور عطیہ ملے گا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخلہ مل جائے گا تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے رنج کو ختم کر دیا۔ اہل جنت کی طرف سے احساس حمد بلا شبہ ایک تخلیقی احساس یا کریٹو فیلنگ کی بات ہے۔ یہ کریٹو احساس انہوں نے دنیا کی زندگی میں حاصل کیا ہوگا۔ یہ کریٹو احساس حمد جو جنت کے پانے سے پہلے بذریعہ معرفت اہل جنت کے اندر پرورش پائے گا، وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ جنت کا ابدی عطیہ پانے کے بعد بھی برابر ایک اضافہ پذیر تجربے کی حیثیت سے جاری رہے گا۔ جنت جس طرح ابدی ہوگی، اسی طرح جنت کے پانے پر احساس حمد بھی یقینی طور پر ابدی ہوگا۔ اللہ کا ذکر۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ تعالی۔ سنن الترمذی۔ یعنی کیا میں تمہیں سب سے بہتر اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے، وہ تمہارے درجات کے لیے سب سے بلند ہے، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے، اور وہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے کہا اللہ کا ذکر۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ کا لفظی ورد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی شعوری یاد یا انٹلیکچوئل ریممبرنس ہے۔
یہ یاد شعوری یا نان سٹاپ انداز میں ہر وقت مطلوب ہے۔ یہ شعوری یاد کسی قسم کے روٹین کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اعلیٰ حقیقت کی دریافت کے نتیجے میں ذہن انسانی میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک زندہ اور تخلیقی سوچ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اعلیٰ ذکر کسی انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ گہرے غور و فکر کے ذریعے اللہ رب العالمین کو دریافت کرے۔ یہ دریافت اتنی کامل ہو کہ وہ سوچ پر غالب آ جائے، اس کی شخصیت اسی دریافت میں ڈھل جائے، وہ اس کے صبح و شام کا ناگزیر اثاثہ بن جائے۔ قرآن فہمی کا معیار۔ لوگوں نے قرآن فہمی کا خود ساختہ طور پر ایک غلط معیار بنا رکھا ہے۔ وہ قرآن فہمی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی تحقیق ہو، فنی تجزیہ کیا گیا ہو، اس کے اندر شخصیتوں کے حوالے درج ہوں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر شان نزول کے حوالے سے کی گئی ہو، اس میں قرآن کی آیتوں کا ربط یا آرڈر بیان کیا گیا ہو وغیرہ۔ مگر یہ سب قرآن فہمی کے خود ساختہ معیار ہیں۔ اس طرح کے بظاہر تحقیقی مضمون میں قاری کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن وہی چیز نہیں ملتی جو قرآن و سنت کا مقصد اصلی ہے، جس کو قرآن میں ذکر اور تذکر جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی فنی تشریح و تفسیر کے بارے میں انور شاہ کشمیری نے ایک حدیث کی شرح کے ذیل میں کہا ہے: لم يتحصل عندنا منہ شیء غیر حل الالفاظ، فیض الباری علی صحیح البخاری۔ یعنی ہمیں اس سے حل الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، اس کو اس میں اللہ سے محبت کی غذا ملے، اس کو اللہ و رسول کے کلام میں حکمت یا وزڈم کی دریافت ہونے لگے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ اللہ سے ملاقات کے ہم معنی بن جائے۔ وہ قرآن و سنت کو پڑھے تو اس کو محسوس ہو کہ وہ عالم آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اور رسول کا کلام پڑھنے سے اس کے اندر محاسبہ یا انٹروسپیکشن کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ جنت اور جہنم کے تعارف کے ہم معنی بن جائے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ فنی نکات کا حل آپ کو مل جائے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطالعے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر فکری بھونچال پیدا ہو، آپ کے اندر اسپریچول سٹارمنگ آئے، آپ کا ذہن نان کریٹو سے کریٹو بن جائے۔ قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ وہ ہے جو آپ کو سجدہ قربت کا تجربہ کرا دے۔ پر امید آیات و احادیث۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن میں امید افزا آیتوں کی تعداد 10 سے کچھ زیادہ ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی کہو
کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اسی قسم کے پر امید اقوال آئے ہیں۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: لما خلق اللہ الخلق کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی، مسند احمد، وفی روایت ان رحمتی غلبت غضبی، یعنی جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے ایک کتاب لکھی، یہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ قرآن کی مذکورہ آیت ایک بے حد پر امید آیت ہے۔ اسی طرح حدیث بھی ایک بے حد پر امید حدیث ہے۔ دونوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امید کی بنیاد رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں ایک صفت اس کا رحیم و کریم ہونا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت بندے کے لیے بلا شبہ سب سے زیادہ پر امید صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا رحیم و کریم ہونا اس کے بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ میں اپنے رب کو پکارے جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والے ہوں۔ اگر بندہ ایسی دعا کرے تو وہ گویا اسم اعظم کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو آدمی اسم اعظم کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے امید۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح بخاری، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس حدیث میں آدم سے مراد انسان ہے، اور صورت یا امیج کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس مثبت یا پازیٹیو صفات کا ایک شمع، ویری لٹل پارٹ رکھ دیا گیا ہے جو اللہ رب العالمین کے اندر کامل معنوں میں موجود ہے، مثلا رحم و شفقت۔ یہ حدیث رسول ایک امید یا ہوپ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اللہ سے امید قائم کریں۔ وہ یہ کہ اللہ نے جب انسان کے اندر رحمت کا یہ جذبہ رکھا ہے کہ غصہ آنے پر وہ کسی کو معاف کر دے، تو خود اللہ کے اندر یہ صفت یقیناً بے حساب گنا زیادہ درجے میں ہوگی۔ اس لیے انسان کو کبھی اللہ کے عطیے کے بارے میں مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو میں نے خود ذاتی طور پر دیکھا ہے۔ یہ برٹش انڈیا کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں نوجوانی کی عمر میں تھا اور اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک زمیندار یا لینڈ لارڈ نے گاؤں کے ایک دلت کو اپنے گھر پر بلایا۔ دلت نے زمیندار کا ایک کام نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس پر غصہ تھا۔ اس نے دلت کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو اس کی غلطی یاد دلائی اور ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کہا کہ آج میں تم کو ماروں گا۔ دلت اپنی پیٹھ کھول کر بیٹھ گیا اور کہا، بابو لے مارا، لیجئے صاحب ماریے۔ یہ سن کر زمیندار کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا۔ اس نے دلت سے کہا کہ جاؤ، میں نے معاف کیا۔ یہ کہہ کر زمیندار اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے سوچا کہ زمیندار کے اندر یہ صفت خالق کی دی ہوئی تھی، اس لیے خالق کے اندر یہ صفت یقیناً اور بھی زیادہ ہوگی۔ خالق یقیناً مجھے معاف کر دے گا اگر میں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں۔
آخرت کا مضمون۔ ایک آدمی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے، وہ صحابہ کے حالات کو پڑھے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کی سوچ آخرت رخی سوچ بن جائے، وہ آخرت کے مضمون پر لکھنا اور بولنا شروع کر دے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ اب بھی اس کا لکھنا آخرت نویسی کے ہم مانی ہو، فنی اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود اس کے لکھنے اور بولنے میں آخرت کا گہرا ادراک شامل نہ ہو۔ لیکن آدمی اگر لمبی عمر پائے، اس پر بیماری اور حادثات کے حالات گزریں، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اس پر بڑھاپے کے حالات گزریں، وہ عجز اور کمزوری کے حالات سے دوچار ہو، اگر ایسا ہو تو اس کا آخرت کا علم آخرت کا گہرا احساس بن جائے گا۔ پہلے اگر وہ آخرت کے اوپر لکھتا تھا تو اب وہ آخرت میں جینے والا بن جائے گا۔ جو آدمی اپنی عمر کے لحاظ سے آخرت میں جینے کے دور میں پہنچ جائے، اس کے لیے آخرت ایک ایسا موضوع بن جائے گا جس کا وہ ذاتی طور پر تجربہ کر رہا ہے۔ پہلے اگر وہ آخرت کو پڑھتا تھا تو اب وہ آخرت کو دیکھنے والا بن جائے گا۔ پہلے اگر وہ آخرت پر معلومات دیا کرتا تھا تو اب وہ ایسا انسان بن جائے گا جو گویا کہ آخرت کا ذاتی تجربہ کر رہا ہے۔ پہلے اگر وہ آخرت نویسی کرتا تھا تو اب وہ آخرت کے موضوع پر تجربہ نویسی کے مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ ایسا آدمی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کو پہچانیں، وہ اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، وہ اس کے تجربے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کسی کی تحریر و تقریر سے آپ کو معلومات مل سکتی ہیں، لیکن تجربہ کار سے جو چیز ملتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی آخرت والا بن جانا۔ تاہم تجربے کا دور اسی آدمی کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو بڑھاپے سے پہلے آخرت کو جاننے والا ہو۔ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے آخرت کا علم حاصل کرنے کے بعد آخرت میں جینے کی کوشش کرنے والا بن چکا ہو۔ ہر ایک کے لیے خیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے: عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، اور بھلائی ہر ایک کے لیے ہے۔ ایک شخص اگر پیدائشی طور پر طاقتور ہو تو اس کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو خود اپنی طاقت سے درست کر لے، لیکن جو انسان پیدائشی طور پر کمزور ہو وہ بظاہر اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے معاملات کو خود اپنی طاقت سے درست کر سکے۔ لیکن خیر دونوں کے لیے ہے، ایک کے لیے اپنی ذاتی طاقت کی بنیاد پر اور دوسرے کے لیے اللہ کی مدد کی بنیاد پر۔ جو آدمی ضعیف ہو، وہ اگر منفی نفسیات میں مبتلا نہ ہو تو اس کے اندر اللہ کی یاد جاگ اٹھتی ہے، وہ اللہ سے مدد کا طالب بن جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مدد پر آ جاتا ہے۔ جب کمزور انسان یہ کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھ کو کمزور پیدا کیا، اب تجھ ہی کو یہ کرنا ہے کہ تو میری کمزوری کی تلافی کرے، اس قسم کی دعا اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ ایسے انسان کی طرف مزید اضافے کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو طاقتور پائے، اس کے اندر اپنے آپ پر بھروسے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی اپنے آپ کو کمزور پائے،
اس کے اندر اللہ سے طلب کی نفسیات جاگ اٹھتی ہے۔ وہ دعا کرنے لگتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے ضعیف پیدا کیا ہے، اب تو ہی میرے ضعف کی تلافی فرما۔ اس طرح کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور بندہ ضعیف اللہ کی مدد سے وہ کام کر لیتا ہے جو اکثر حالات میں بندہ قوی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ بندہ ضعیف کے اندر تواضع یا موڈیسٹی کی صفت پائی جاتی ہو۔ انسان اور کائنات۔ انسان موجودہ دنیا میں پیدائش کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا ماں کے پیٹ سے نکل کر موجودہ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں پہلا داخلہ ہے۔ یہ داخلہ ہر انسان کو محض پیدائش کی بنیاد پر مل جاتا ہے، مگر یہ داخلہ عارضی داخلہ ہے۔ موت کے بعد انسان دوبارہ خدا کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ دنیا میں پہلا داخلہ عارضی داخلہ تھا، لیکن دوسرا داخلہ مستقل داخلہ ہے۔ پہلا داخلہ کسی کو پیدائش کی بنیاد پر اپنے آپ مل جاتا ہے، لیکن دوسرے داخلے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ دوسرا داخلہ کسی انسان کو صرف استحقاق یا میرٹ کی بنیاد پر ملے گا۔ پہلے دور حیات کی حیثیت یہ ہے کہ وہ استحقاق ثابت کرنے کا دور ہے۔ پہلے دور حیات میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ خدا کی دنیا میں مستقل قیام کا واقعی حقدار ہے۔ اس دوسرے داخلے کے بارے میں قرآن کی چند آیتیں یہ ہیں: یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی، بس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں نے گمان رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ بس وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اونچے باغ میں اس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ خدا کی دنیا میں پہلے داخلے کے ساتھ مصیبت شامل تھی، اس کے برعکس یہ دوسرا داخلہ تمام تر ہنیئن یعنی پلیجر کا داخلہ ہوگا۔ پہلا داخلہ امتحان کے لیے تھا اور دوسرا داخلہ انعام کے لیے ہوگا۔ غیر حقیقت پسندانہ منصوبہ۔ قرآن میں ایک فطری حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: تمہاری امانی سے کچھ نہیں ہوگا۔ النساء۔ امانی کا مطلب ہے بے بنیاد آرزوئیں یا فالس ڈیزائرز۔ یہ بات قرآن میں مذہبی معنی میں آئی ہے، مگر یہی بات سیکولر معنی میں بھی درست ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں غیر حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی یا ان ریئلسٹک پلاننگ کا طریقہ اختیار کرنا۔ موجودہ دنیا حقائق کی دنیا ہے۔ یہاں امانی کی بنیاد پر جو منصوبہ بنایا جائے وہ نتیجے کے اعتبار سے ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ایسے موقع پر لوگ عام طور پر اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں، مگر ایسا رد عمل ناکامی پر نادانی کا اضافہ ہے۔ اس دنیا میں ہر ناکامی خود
اپنی غیر حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آدمی کو اس قسم کا تجربہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری غلطی نہ کرے۔ وہ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود اپنی غلطی کو دریافت کرے اور مبنی پر حقیقت منصوبہ بندی کے ذریعے دوبارہ اپنے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ غیر حقیقت پسندانہ منصوبہ ہمیشہ دو سبب سے ہوتا ہے، یا غلط نشانہ یا گول کی وجہ سے، یا غلط تدبیر کی وجہ سے۔ غلط نشانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کو نشانہ بنائے جو باعتبار حالات اس کے لیے قابل حصول یا اچیویبل ہی نہ ہو۔ مثلا عالمی حکومت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اپنے لیے عالمی گورنمنٹ کا نشانہ اختیار کیا وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ دوسری چیز غلط تدبیر ہے۔ مثلا اس دنیا میں ہمیشہ کوئی کامیابی پرامن طریقہ کار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ متشددانہ طریقہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جو شخص بھی متشددانہ طریقہ اختیار کرے گا، خواہ بطور خود وہ اس کو کتنا ہی درست سمجھتا ہو، وہ لازمی طور پر ناکامی سے دوچار ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی امانی کی بنیاد پر کوئی منصوبہ نہ بنائے، نہ انفرادی سطح پر اور نہ قومی سطح پر۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ لازماً ناکام ہوگا، خواہ اس نے بطور خود اس کے لیے کتنے ہی زیادہ خوبصورت الفاظ وضع کیے ہوں۔ اہل مغرب کا کنٹریبیوشن۔ ایک سروے میں یہ پوچھا گیا کہ دور جدید کی سب سے اہم ایجاد کیا ہے؟ ایک مغربی انسان نے اس کے جواب میں کہا کہ سائفن۔ سائفن اس ٹیکنیک کا نام ہے جو واش روم میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کیے بغیر اس کی گندگی کو پوری طرح صاف کر دیتا ہے۔ Siphon, a tube used to convey liquid upwards from a reservoir and then down to a lower level of its own accord. Once liquid has been forced into the tube, typically by suction or immersion, flow continues unaided. سائفن صفائی کی ایک سادہ ٹیکنیک ہے، لیکن پوری تاریخ میں کوئی حیوان اس کو دریافت نہ کر سکا۔ دور جدید میں جب عقل کا آزادانہ استعمال شروع ہوا تو انسان نے دوربین اور خوردبین سے لے کر سائفن تک بے شمار چیزیں دریافت کیں۔ ماڈرن تہذیب کو وجود میں لانے کا کام تقریباً تمام تر اہل مغرب نے انجام دیا ہے۔ اس معاملے پر غور کرتے ہوئے راقم الحروف نے یہ سمجھا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کا اصول اختیار فرمایا ہے، یعنی دین حق کی اشاعت کا کام اہل اسلام کی ذمہ داری قرار دیا اور اہل مغرب کو اس معاملے میں حدیث کے الفاظ میں تائید کا رول عطا فرمایا۔ دین خداوندی کی اشاعت کے معاملے میں اہل اسلام کا رول براہ راست رول ہے اور اہل مغرب کا رول بالواسطہ رول ہے۔ مگر بعض اسباب سے مسلمانوں نے اہل مغرب کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور ان کے خلاف مسلح یا غیر مسلح جنگ چھیڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی دعوت و اشاعت کا کام انجام پانے سے رہ گیا۔ دین کی دعوت و اشاعت کے لیے جن مادی چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کو اہل مغرب نے جدید صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فراہم کیا۔ اب اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل مغرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان ذرائع کو دین خداوندی کی تائید کے لیے استعمال کریں۔ اجماع کی حقیقت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اس قول رسول سے یہ ثابت ہوا کہ مصدر شریعت صرف دو ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس تعداد میں اضافہ کر کے ان کو 3 یا 4 بنا لے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دین کے بارے میں یہی تصور پایا جاتا تھا، اس زمانے میں یہی دو چیزیں مصادر شریعت کی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن عباسی خلافت کے زمانے میں فقہا کا دور آیا۔ اس وقت یہ مان لیا گیا کہ قرآن و سنت کے علاوہ ایک اور مصدر شریعت بھی ہے، اور وہ مسلم علماء کا اجماع ہے۔ فقہا کے اس اضافے کو عام طور پر مسلمانوں کے درمیان تسلیم کر لیا گیا۔ علماء کے اجماع کو مصدر شریعت کا درجہ دینا کلی طور پر غلط نہ تھا، تاہم اس اجماع کی حیثیت صرف وقتی معنی میں تھی، نہ کہ ابدی معنی میں۔ یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو، اس پر کوئی واضح حکم پہلے سے موجود نہ ہو، تو وہ علماء کی مجلس میں زیر بحث آئے گا۔ اس مباحثے کے بعد اگر علماء کے اتفاق رائے سے ایک بات طے ہو جائے تو اس کو اجماع امت کہا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے ابدی مصدر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک پیش آمدہ مسئلے میں وقتی اعتبار سے شریعت کے عملی موقف کو متعین کرنے کے لیے۔ یہ پیش آمدہ مسئلے کا ایک وقتی حل ہے، وہ شریعت اسلامی کا ابدی حصہ نہیں۔ پیش آمدہ مسئلے میں اس قسم کے اجماع یا اتفاق رائے کو وقتی معنی میں قابل اتباع سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ گنجائش یقیناً باقی رہے گی کہ بات کو نئے حالات میں علماء کوئی نیا فیصلہ دیں۔ اس معاملے میں علماء کسی سابق اجماع کے پابند نہ ہوں گے، گویا کہ اس قسم کا اجماع پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنے کی ایک وقتی تدبیر ہے، نہ یہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے شریعت کا ایک مستقل مصدر یا سورس مان لیا جائے۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا لفظی مطلب ہے پوری کوشش کرنا، to strive۔ اجتہاد کا لفظ حدیث کی 2 روایتوں میں آیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اجتہاد کا مطلب ہے کسی معاملے میں امر شرعی معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن میں اس کے ہم معنی لفظ استنباط آیا ہے، اس کا مطلب ہے نتیجہ اخذ کرنا، to infer۔ اجتہاد یا استنباط کی کوئی لازمی شرط یا کنڈیشن نہیں ہے، ہر آدمی اجتہاد اور استنباط کا عمل کر سکتا ہے۔ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ کسی اجتہاد یا استنباط کو مطلق نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو نظر ثانی کا موضوع یا سبجیکٹ ٹو ری ایگزامینیشن سمجھا جائے۔ حدیث میں آیا ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر، صحیح بخاری۔ یعنی جب کوئی حاکم فیصلہ دے اور وہ اجتہاد کرے اور اس کا وہ حکم درست ہو تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں اس نے اجتہاد کیا لیکن وہ خطا کر گیا تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا اجتہاد مطلق اجتہاد نہیں ہے، ہر شخص کا اجتہاد نظر ثانی کا موضوع یا سبجیکٹ ٹو ری ایگزامینیشن ہے۔ اجتہاد کے حق ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کے اجتہاد کو جانچا نہیں جائے گا، بلکہ اس اعتبار سے جانچا جائے گا کہ بحث و تحقیق کے بعد اس کا اجتہاد درست ثابت ہوا ہے یا وہ ایک غلط اجتہاد تھا۔
اجتہادی خطا پر ایک اجر کا وعدہ یہ معنی رکھتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کسی حال میں بند نہیں، بلکہ جو دروازہ بند ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی کے اجتہاد کو تنقید سے بالا تر سمجھ لیا جائے اور یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ فلاں شخص امام برحق یا مجتہد مطلق ہے اور اس کے اجتہاد کو کسی مزید تحقیق کے بغیر تسلیم کرنا چاہیے۔ گویا کہ خود اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ نبی کے سوا کسی اور کو مطلق شارع سمجھنے کا دروازہ بند ہے۔ منسوخ موقوف۔ دین کے احکام ممکن طور پر دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو قابل تنسیخ ہوں اور دوسرا وہ جن کو منسوخ تو نہ کیا جا سکتا ہو لیکن ان کو وقتی طور پر موقوف کرنا درست ہو۔ کسی شرعی حکم کو منسوخ یا ایبروگیٹ کرنا ایک اصولی معاملہ ہے، اور اصولی معاملے میں تغیر کا حق صرف شارع کو ہے، اور جہاں تک موقوف یا سسپینڈ کرنے کا معاملہ ہے وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اور امت کے علماء دلائل شریعہ کے ذریعے بطور اجتہاد ایسا کر سکتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں وقتی طور پر قبلہ یہود کو قبلہ مسلمین قرار دے دیا گیا، لیکن بعد کو یہ حکم متروک ہو گیا، یعنی کعبہ ابدی طور پر اہل اسلام کا قبلہ قرار پایا۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس حکم میں تغیر کرے۔ کسی حکم کو موقوف قرار دینے کا معاملہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ مثلا اعداد قوت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور کہا الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی۔ صحیح مسلم۔ موجودہ زمانے میں اس حکم کی حیثیت ایک موقوف حکم کی ہے، لیکن اگر کسی وقت حالات کا تقاضا ہو کہ رمی کے طریقے کو دوبارہ اختیار کیا جائے تو اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ کسی حکم کا موقوف ہونا ہمیشہ مشروط معنی میں ہوتا ہے۔ کسی حکم کو منسوخ قرار دینے کا اختیار صرف شارع کو ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور جہاں تک موقوف قرار دینے کا معاملہ ہے یہ ایک اجتہادی فعل ہے۔ امت کے علماء کو یہ حق ہے کہ وہ قانون ضرورت یا لا آف نیسیسٹی کے تحت کسی حکم کو وقتی طور پر موقوف قرار دے دیں۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ اصحاب رسول کے زمانے میں اہل فتنہ سے قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم چونکہ شریعت کے متن میں موجود ہے اس لیے کوئی شخص اس کو منسوخ نہیں قرار دے سکتا، البتہ ضرورت شریعہ کے تحت بطور اجتہاد اس حکم کو موقوف قرار دیا جا سکتا ہے۔ انٹلیکچوئل ٹریپ۔ قرآن میں ایک حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ یعنی اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک فرد ہو۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی خود ساختہ نظریے کے تحت شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو اسپیشل سمجھنے لگتا ہے، کبھی نسل کی بنیاد پر،
کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی کلچر کی بنیاد پر، کبھی اپنے علاقے کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر۔ جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو اسپیشل سمجھ لیں وہ عملاً ایک قسم کے ذہنی شکنجے یا انٹلیکچوئل ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی جمود یا انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر تخلیقی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں نظر ثانی کریں۔ اپنی غلطی کو ماننا ان کے مزاج میں باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اپنے رہنمائے اعظم بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے اہل علم کو مفکر اعظم سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی اپنی شخصیتیں عہد ساز شخصیتوں کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ غلطی دوسروں کی ہے نہ کہ ہماری۔ ایسے لوگ موضوعی سوچ یا آبجیکٹو تھنکنگ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنے معاملات کی حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی یا ریئلسٹک پلاننگ کریں۔ ترقی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ لوگوں میں خود اپنے آپ پر تنقید یا سیلف کرٹیسزم کا مزاج ہو، اور ایسے لوگوں میں یہ مزاج مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تعریف کرنے والے کو اپنا دوست اور تنقید کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری سے باہر آئیں۔ ملت ابراہیم۔ لکھنؤ سے الرسالہ کے ایک قاری نے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ بار اتباع ملت ابراہیم کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ براہ کرم واضح کریں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو ہم ملت ابراہیم یا ابراہیمی ملت کہتے ہیں وہ وہی ہے جس کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں: دین یہود، دین نصارہ اور دین محمد۔ ان تینوں مذاہب کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں امام الناس کہا گیا ہے۔ تینوں مذاہب کے بانی حضرت ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اسی جامعیت کی بنا پر قرآن میں ان کو امت کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے قدیم عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صاحب کتاب پیغمبر تھے، اگرچہ ان کی کتاب آج محفوظ نہیں۔ اسی طرح بقیہ تینوں مذاہب کے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح صاحب کتاب پیغمبر تھے، تاہم ان کی کتابیں بھی آج پوری طرح محفوظ حالت میں نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یہ کہا کہ میں اسی دین کو لے کر آیا ہوں جس دین کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دین ابراہیم کی تجدید کا مشن تھا۔ رسول اللہ کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر اعتبار سے محفوظ دین تھا، اور اب حق کے متلاشی کو اسی دین محمدی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کا دین اپنی محفوظ حالت میں صرف دین محمدی میں پایا جاتا ہے۔ مکہ کے قریش اگرچہ عملاً شرک پر قائم تھے، لیکن وہ اپنے مذہب کو حضرت ابراہیم کے ساتھ وابستہ کرتے تھے، اس لیے وسیع تر پہلو سے قریش بھی اس خطاب میں شامل ہیں۔ یہود و نصارہ
اس خطاب میں براہ راست طور پر شامل تھے اور قریش بالواسطہ طور پر۔ خدا کا وجود۔ خدا اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر دکھائی دینے والی حقیقت ہے۔ جو لوگ خدا کو اس کی صفات کے اعتبار سے دیکھ لیں وہی آنکھ والے لوگ ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ کہیں کہ خدا کو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں دکھاؤ، وہ بلا شبہ اندھے لوگ ہیں۔ وہ بظاہر آنکھ والے لوگ ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بے آنکھ والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ عقل رکھتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکے۔ وہ اپنی ظاہری آنکھ کو تو کھولتے ہیں، لیکن وہ اپنی عقل کی آنکھ کو بند رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یہ بات ہر حقیقت سے زیادہ بڑی حقیقت بن چکی ہے۔ موجودہ زمانے میں جس چیز کو سائنس کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سائنس انسان کی عقلی آنکھ ہے۔ اس عقلی آنکھ نے موجودہ زمانے میں انسان کو وہ چیزیں دکھا دی ہیں جس کو اس سے پہلے انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ عالم اصغر یا مائکرو ورلڈ کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھے، جبکہ اس سے پہلے وہ انسان کے لیے مکمل طور پر ناقابل مشاہدہ تھا۔ اسی طرح انسان کے لیے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ عالم کبیر یا میکرو ورلڈ کو عقل کی آنکھ سے دیکھے۔ وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایسی چیزوں کو دیکھ سکے جو پہلے اس کے لیے ناقابل مشاہدہ بنی ہوئی تھی۔ آج مائکروسکوپ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے قابل مشاہدہ بنا دیا ہے جو پچھلے زمانے میں ناقابل مشاہدہ سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح ٹیلیسکوپ نے وہ چیزیں انسان کو دکھا دی ہیں جو پچھلے زمانے میں انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ بنی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ایک سراغ یا کلو کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سراغ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ خدا کو نہ دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی عقل کے کمتر استعمال کا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا برتر استعمال جان لے تو خدا اس کے لیے مشاہدے کے درجے میں قابل دریافت بن جائے گا۔ وہ خدا کو اس طرح جان لے گا جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کامیاب منصوبہ بندی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے آخر میں مکہ کے لیڈروں سے ایک معاہدہ کیا جو حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ عام طور پر حدیبیہ کو غزوۃ الحدیبیہ کہا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر فریقین کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس جو ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان باہمی امن کا معاہدہ طے ہوا۔ الحدیبیہ عرب کے ایک علاقے کا نام ہے جو مدینہ اور مکہ کے تقریباً درمیانی مقام پر واقع ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام کے تحت یہاں 2 ہفتے قیام کیا۔ یہاں آپ نے مکہ کے لیڈروں سے گفت و شنید یا نیگوسیشن کی۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان 10 سال کے لیے ایک نا جنگ معاہدہ یا نو وار پیکٹ ہوا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد مدینہ پہنچنے سے پہلے وہ سورت نازل ہوئی جو الفتح کے نام سے قرآن میں شامل ہے۔ اس سورت میں حدیبیہ کے واقعے کو فتح مبین یا کلیئر وکٹری بتایا گیا ہے۔ جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اس وقت اہل اسلام کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، صرف یہ ہوا تھا کہ فریقین کے درمیان امن کا معاہدہ یا پیس ٹریٹی عمل میں آیا تھا۔ ایسی حالت میں
اس واقعے کو فتح مبین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ حال کی نسبت سے نہیں بلکہ مستقبل کی نسبت سے تھا۔ اس اعتبار سے فتح مبین کا مطلب گویا فاتحانہ منصوبہ یا وکٹوریس پلاننگ کے ہم معنی ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت وہ ہے جس کو فاتحانہ منصوبہ بندی کہا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ سے نکلے تھے مکہ جانے کے لیے، لیکن وہ معاہدے کے مطابق حدیبیہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اس لحاظ سے حدیبیہ کا واقعہ بظاہر ایک پسپائی کا واقعہ تھا، پھر اس کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے تھا کہ حدیبیہ کی بظاہر پسپائی اپنے نتیجے کے اعتبار سے فتح مبین تھی۔ قیام لیل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام لیل کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں یہ آیات آئی ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بے شک رات کا اٹھنا سخت روندنے والا ہے اور فہم کلام کے لیے نہایت خوب ہے۔ اس آیت میں اشد وطأ کا لفظ قیام لیل کی نسبت سے آیا ہے، یعنی اس سے نفس روندا جاتا ہے، اور اقوم قیلہ کا تعلق فہم کلام سے ہے، یعنی اس سے آدمی اس قابل بنتا ہے کہ وہ کلام کو زیادہ بہتر طریقے پر سمجھ سکے۔ یہ بات بظاہر پیغمبر اسلام کے بارے میں آئی ہے، تاہم پیغمبر کی اتباع کے اعتبار سے اس کا تعلق پوری امت سے ہے۔ اس میں پیغمبر کے حوالے سے پوری امت کے لیے رزق کا سامان موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت میں وطأ شدید کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام رات کے وقت دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، اس سے آپ کو شدید بوجھ پڑتا تھا، گویا کہ آپ کا جسم روندا جا رہا ہے۔ اس وطأ شدید کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کے اندر قول اقوم کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ جسمانی تعب آدمی کے لیے ایک قسم کا زحمت میں رحمت یا بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کی سوچ بیدار ہوتی ہے، اس سے آدمی کے دماغ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، اس سے آدمی کے اندر زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت جاگتی ہے۔ غالباً اس وطأ شدید میں دوسرے وہ دینی اعمال بھی شامل ہیں جن میں آدمی کو شدید تعب کا تجربہ ہو، جو گویا آدمی کی شخصیت کو روند ڈالے، جس میں آدمی کا یہ حال ہو کہ اس کی شخصیت گویا چکی کے دو پارٹ کے درمیان پس گئی ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ آدمی کے اندر اعلیٰ فہم کی صلاحیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جہاد کا حکم۔ جہاد بمعنی قتال ایک خصوصی حکم ہے۔ جہاد بمعنی قتال کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہو اور اس کی سرحدوں پر کھلی جارحیت کی جائے۔ اس وقت ذمہ داران سلطنت کی طرف سے جارح سے گفت و شنید کی جائے گی۔ اگر گفت و شنید ناکام ہو جائے تو بقدر ضرورت مسلمانوں کی طرف سے منظم دفاع کیا جائے گا۔ یہی شرعی جہاد ہے۔ اس دفاع کے معاملے میں افراد کا کوئی آزادانہ رول نہیں ہے۔ افراد کو صرف یہ کرنا ہے کہ امیر سلطنت کے حکم کے مطابق
دفاع میں منظم حصہ لیں۔ یہاں اس سلسلے میں ایک حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی حنبلی، محدث، فقہ حنبلی کے عالم اور قاضی اور مفکر تھے۔ انہوں نے فقہ حنبلی کے فقہی مسائل پر بیشتر کتب تصنیف کی۔ وہ حنابلہ کے عظیم فقہاء میں سے ایک ہیں۔ ابن قدامہ کی تصنیف المغنی کا شمار فقہ حنبلی کی بنیادی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کا ایک باب ہے فصل وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إِلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ۔ اس باب کے تحت مصنف لکھتے ہیں وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إِلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ، یعنی جہاد اور اس کے اجتہاد کا معاملہ امام کے ذمے یا اسائنڈ ہے، اور رعیت پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے میں جو حاکم کی رائے ہو اس کی اطاعت کرے۔ جہاد بمعنی قتال ایک منظم دفاعی امر ہے۔ جہاد کو شروع کرنا اور اس کو ختم کرنا دونوں باقاعدہ طور پر قائم شدہ حکومت کا کام ہے۔ اس معاملے میں افراد کا رول صرف حاکم کی اطاعت ہے، نہ کہ بطور خود جارح کے خلاف کوئی کارروائی کرنا۔ نماز بغیر امیر کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاد بمعنی قتال امیر کے بغیر سرتا سر ناجائز ہے۔ دعوت کا اسلوب۔ قرآن کا ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی بس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اس آیت میں قول بلیغ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی تفسیر میں قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے ای فی حق انفسہم قولا بلیغا یبلغ صمیم قلوبہم بالتأثیر، تفسیر المظہری، یعنی اپنی بات ایسے اسلوب میں کہو جس کی تاثیر ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایسا اسلوب جو ان کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو۔ یہاں اسلوب بلیغ کی یہ بات بظاہر مدعو کی نسبت سے ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ داعی کی نسبت سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ وہ مدعو سے خطاب کرنے سے پہلے مدعو کے ذہن کا مطالعہ کرے، وہ جانے کہ مدعو کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور پھر مدعو کے مائنڈ سیٹ کے مطابق دعوت کا اسلوب اختیار کرے۔ دعوت یک طرفہ اعلان یا ون سائیڈڈ اناؤنسمنٹ کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک منصوبہ بند عمل کا نام ہے۔ داعی کو چاہیے کہ وہ مدعو کے لیے قابل فہم انڈرسٹینڈیبل انداز کو سمجھے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کرے۔ مثلا زمانہ اگر بدل جائے اور مدعو اگر نئے اسلوب میں سوچنے والا بن گیا ہو تو اس کو قدیم طرز کے متروک اسلوب میں خطاب کرنا دعوت کا مطلوب طرز نہ ہوگا۔ مدعو اگر حقائق کی زبان میں سوچنے والا ہو تو اس کو قیاس و مثال کے ذریعے خطاب کرنا دعوت کا مطلوب انداز نہ ہوگا۔ مدعو اگر عقلی تجزیے یا ریشنل انالیسس کے انداز میں سوچتا ہو تو اس کو جذباتی انداز میں کلام کرنا مطلوب اسلوب کلام نہ ہوگا، وغیرہ۔ خلاق علیم۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت خلاق علیم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم
بلا وہو الخلاق العلیم، یعنی کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ہاں وہ قادر ہے، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اس آیت میں جس طرح خلاق یا دا گریٹ کریٹر آیا ہے، اسی طرح اس میں علیم سے مراد علام دا گریٹ نوئر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خلاق اور علام ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات اپنے آپ میں اس کا ثبوت ہے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کی ایک آیت میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، یعنی کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں رتق کی حالت میں تھے، پھر ہم نے ان کو فتق کیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ رتق کا مطلب ہے منظم الاجزاء یا جوائنٹ ٹوگیدر، اور فتق کا مطلب ہے پھاڑنا، ٹو ٹیئر اپارٹ۔ اس آیت کی ابتدا میں اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ الفاظ آئے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ رتق اور فتق کا یہ واقعہ انسان کے لیے مشاہدے کے درجے میں ایک معلوم واقعہ ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں یہ واقعہ سائنسی دریافتوں کے نتیجے میں علمی طور پر ایک معلوم واقعہ بن چکا ہے، جس کو عام زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ سائنسی دریافت کے مطابق بگ بینگ کا واقعہ تقریباً 13 بلین سال پہلے خلا یا اسپیس میں پیش آیا۔ اس واقعے کی جو تفصیلات سائنس نے دریافت کی ہیں وہ قرآن کے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس دریافت کے مطابق بگ بینگ کا فلکیاتی واقعہ حیرت انگیز طور پر اس بات کا سائنسی ثبوت ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا خلاق بھی ہے اور علام بھی، یعنی وہ عظیم خالق بھی ہے اور عظیم جاننے والا بھی۔ کائنات کا پیدا کرنے والا اگر خلاق یعنی بڑا پیدا کرنے والا اور علام بڑا علم والا نہ ہو تو کائنات کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ خلاق اور علام کے الفاظ صرف پیدائش کی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ پیدائش کے واقعے کی دلیل بھی ہے۔ سائنس نے جس کائناتی واقعے کو دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 13 بلین سال پہلے اچانک خلا میں ایک بہت بڑا ایٹم ظاہر ہوا۔ اس سپر ایٹم کے اندر وہ تمام پارٹیکل موجود تھے جن کے مجموعے سے موجودہ کائنات بنی ہے۔ پھر اچانک اس سپر ایٹم میں بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس عظیم دھماکے کے بعد سپر ایٹم کے تمام پارٹیکل غیر معمولی تیزی کے ساتھ خلا میں دوڑنے لگے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ اگر پارٹیکل کا یہ انتشار اسی تیزی کے ساتھ جاری رہتا تو موجودہ کائنات کا بننا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے تمام پارٹیکل بے حد تیزی کے ساتھ خلا میں منتشر ہو جاتے، ان کا اجتماع ناممکن ہو جاتا، اس لیے کائنات کا بننا بھی ناممکن ہو جاتا۔ سائنسی دریافت بتاتی ہے کہ سپر ایٹم کے پھٹنے کے بعد کچھ سیکنڈوں کے اندر پارٹیکل کے انتشار کی رفتار اچانک کم ہو گئی۔ رفتار کا یہ کم ہو جانا بے حد اہم تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے منتشر پارٹیکل دوبارہ مجتمع ہونے لگے اور ان کے اجتماع سے تمام ستارے اور کہکشائیں اور شمسی نظام وغیرہ وجود میں آئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جس ہستی نے سپر ایٹم میں یہ انفجار برپا کیا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ سب سے بڑا جاننے والا بھی تھا۔ اس واقعے کا اس کے خالق کو پیشگی علم تھا۔ اس علم کے مطابق اس نے اس معاملے کی پلاننگ کی۔ سیکنڈ کے فریکشن میں ہونے والے اس واقعے کا اس کو پیشگی علم نہ ہوتا تو ساری پلاننگ ابس ہو جاتی اور کائنات کا وجود میں آنا
ناممکن ہو جاتا۔ یہ سائنسی دریافت رب العالمین کے خلاق و علام ہونے کا ایک یقینی ثبوت ہے۔ مسجد کا مسئلہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر ایک ابدی تعمیر ہے۔ جس مقام پر ایک بار مسجد بن جائے وہاں وہ مسجد ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا وہاں سے ہٹانا جائز نہیں۔ مسجد کے بارے میں یہ مسئلہ اسلام کے بعد کے زمانے میں عباسی دور میں کچھ فقہا نے وضع کیا، لیکن قرآن یا حدیث میں مسجد کے بارے میں ایسا کوئی مسئلہ ہرگز موجود نہیں۔ موجودہ زمانے کے بعض علماء نے اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ بتایا ہے، یعنی ضرورت کے تحت مسجد کو اس کے سابق مقام سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ حنبلی فقہ واضح طور پر اس مسئلے کی تائید کرتی ہے۔ مشہور حنبلی عالم ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے، وَلَوْ جَازَ جَعَلَ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَایَةً وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ لَجَازَ تَخْرِيبِ الْمَسْجِدِ وَجَعَلَهُ سِقَایَةً وَحَوَانِيتَ وَيَجْعَلُ بَدْلُهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَر، یعنی اگر ضرورت کے تحت مسجد کے نچلے حصے کو سقایا یا پانی کا حوض اور دکان بنانا جائز ہے تو مسجد کو ڈھانا اور اس کو سقایا اور دکان بنانا بھی جائز ہے، اور اس کے بدلے میں دوسری جگہ ایک مسجد بنائی جائے گی۔ اسلام میں مسجد کی عمارت کا مسئلہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ تقدس کی بنیاد پر۔ جدید دور میں جب سٹی پلاننگ کا زمانہ آیا تو مسلم شہروں مثلاً مکہ، مدینہ وغیرہ میں بڑی تعداد میں قدیم مسجدیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل یا ریلوکیٹ کی گئیں، کیونکہ یہ قدیم مسجدیں سٹی پلاننگ میں رکاوٹ ثابت ہو رہی تھیں۔ مثلاً اگر ایک مسجد بلال کے نام پر کہیں واقع تھی تو اسی نام سے دوسری مسجد پہلے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر بنا دی گئی، اور مسجد کے مقام پر شہری منصوبے کے مطابق نئی تعمیر کی گئی۔ مسجد کی عمارت بلا شبہ ایک قابل احترام عمارت ہے، لیکن ضرورت کے تحت کسی مسجد کی عمارت کے مقام کو تبدیل کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ آج کا نوجوان۔ پاکستان کے مشہور تعلیمی ادارے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس میں ایک روزہ بک فیئر کا پروگرام تھا۔ ہمارے ایک ساتھی مسٹر طارق بدر نے وہاں بک سٹال لگایا۔ یہ بک سٹال بہت زیادہ کامیاب رہا۔ مسٹر طارق بدر نے بک فیئر کے اختتام پر اپنا تاثر ان الفاظ میں لکھا ہے۔ Lumps book fair is going great. Students are taking copies of the English Quran and giving such comments. I was looking for it. I need it. And can I have one for my friend? An important learning I had was that today we need to work among the youth, as they are pure seekers and want to understand the true religion. Unfortunately, all other Islamic literature does not address their minds. How our stock of 350 English Quran finished was a great surprise, and students' excitement after receiving their free copies was unbelievable. Another book which was sold in good amount was Leading a Spiritual Life. Let us pray that we spread this message to all universities here. We are thankful to Afan, who is doing PhD from LUMS,
and is part of our team. This was his initiative. برٹش دور میں جب غیر منقسم انڈیا میں ماڈرن ایجوکیشن کا آغاز ہوا تو تقریباً تمام مذہبی طبقہ اور اسلامی تحریکیں ان کے خلاف ہو گئیں۔ اکبر الہ آبادی نے اس تعلیم کے بارے میں کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اس زمانے میں کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ تعلیم گاہیں نہیں ہیں بلکہ وہ قتل گاہیں ہیں۔ یہی حال تقریباً تمام ان لوگوں کا تھا جو اسلام پسند کہے جاتے تھے اور احیاء اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، مگر تجربے نے بتایا کہ یہ تعلیم ہمارے نوجوانوں کے لیے ڈی کنڈیشننگ کا ذریعہ تھی۔ اس تعلیمی نظام میں جو لوگ پڑھ کر نکلے وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ جدید تعلیم نے ان کے اندر نئی اسلامی بیداری پیدا کر دی۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سیکولر تعلیم یافتہ لوگوں پر فتویٰ لگانے کے بجائے ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والا لٹریچر تیار کیا جائے۔ خوف کی نفسیات۔ 20ویں صدی عیسوی مسلم دنیا کے لیے تحریکوں کی صدی ہے۔ اس پوری صدی کے اندر مسلم دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی بڑا مسلم رہنما سرگرم عمل نظر آتا ہے۔ ان تحریکوں کا خلاصہ کیا جائے تو سب کا قدر مشترک ایک ہوگا، وہ ہے خوف کی نفسیات۔ ہر مسلم رہنما کسی نہ کسی دشمن کے خوف کو لے کر مسلمانوں کو اس کے خلاف عمل پر ابھار رہا تھا، کہیں نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف، کہیں اسرائیل کے خلاف، کہیں ہندو اکثریت کے خلاف، کہیں ظالم قوم کے خلاف، کہیں مغربی طاقتوں کے خلاف، صہیونیت کے خلاف وغیرہ۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ لوگوں کو محبت انسانی کے اوپر اٹھایا جائے تو کبھی ایسی تحریک کو عوامی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لیڈر لوگوں کو خوف کی نفسیات پر ابھارے، اس کے جھنڈے کے نیچے بے شمار لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے خالق و منعم کا خوف پیدائشی طور پر موجود ہے۔ انسان فطری طور پر اس احساس میں جیتا ہے کہ جس خالق نے ہم کو تمام نعمتیں دی ہیں، اگر وہ ان نعمتوں کو چھین لے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ یہ نفسیات انسان کے اندر خالق کی نسبت سے رکھی گئی ہے تاکہ ہر انسان ذمہ دار انسان بن کر دنیا میں رہے، مگر غیر دانش مند لیڈر اپنے انٹرسٹ کے لیے اس نفسیات کو مفروضہ انسانی دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری انسانی تاریخ ایک عظیم نقصان سے دوچار ہو رہی ہے۔ خوف کی نفسیات جو انسان کے اندر خدا کی نسبت سے رکھی گئی تھی، وہ انسان کی نسبت سے استعمال ہونے لگی۔ جس نفسیات کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر خدا رخی مزاج بنے، وہ انسان کے خلاف منفی مزاج پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ انسان خالق سے ڈرے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ نفسیات جاگتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان دوست آدمی بنائے۔ اس کے برعکس جب یہ نفسیات انسان کی نسبت سے استعمال ہونے لگے تو ہر آدمی دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ سیاسی کنڈیشننگ میں جینا۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں۔
ان تحریکوں کے ٹائٹل الگ الگ تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے سب کا نشانہ ایک تھا: مسلمانوں کی سیاسی عظمت کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ان میں سے کسی تحریک کا ٹائٹل حکومت الہیہ تھا اور کسی کا اقامت دین، کسی کا ٹائٹل امامت کبریٰ تھا اور کسی کا ٹائٹل خلافت اسلامیہ، کسی کا ٹائٹل اسلامی نظام تھا اور کسی کا ٹائٹل اسلامی عدل، کسی کا ٹائٹل تہذیب اسلامی کا احیاء تھا اور کسی کا ٹائٹل امت کی نشاط ثانیہ، کسی کا ٹائٹل شریعت کا نفاذ تھا اور کسی کا ٹائٹل خلافت علی منہاج النبوہ وغیرہ۔ لیکن اگر ان کو عملی سرگرمیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک دین کے نام پر سیاسی سرگرمیوں میں مبتلا نظر آئے گا۔ اصل یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کو لمبے عرصے تک سیاسی عظمت حاصل ہوئی۔ حالات نے ان کو موقع دیا کہ وہ زمین کے بڑے حصے میں اپنا امپائر قائم کر لیں۔ اس کے بعد جب جدید دور آیا تو دوبارہ حالات کے تقاضے کے تحت ان کی سلطنتیں ٹوٹ گئیں اور دھیرے دھیرے ہر جگہ جمہوری سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ یہ سیاسی واقعہ جو پیش آیا وہ قرآن میں بیان کردہ اس قانون کے تحت ہوا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلم رہنماؤں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر سیاسی عظمت کو اپنا قومی حق سمجھ لیا۔ وہ اپنی سیاسی عظمت کو واپس لانے کے لیے کوششیں کرنے لگے اور غلط طور پر ان کوششوں کو جہاد کا نام دے دیا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری مسلم قوم کے لیے یہ معاملہ سیاسی کنڈیشننگ یا پولیٹیکل کنڈیشننگ کا معاملہ بن گیا ہے۔ اب پولیٹیکل پیٹرن کے سوا کوششوں کا کوئی دوسرا پیٹرن ان کو درست پیٹرن نظر نہیں آتا۔ ان کو صرف ایک بات معلوم ہے: جس قوم کو اپنا حریف سمجھے اس پر بم مارنا، اور جب اس غلط پلاننگ کا الٹا نتیجہ نکلے تو اپنے آپ کو مظلوم بتا کر ظلم کی شکایت کرنا۔ مشکل حالات۔ فطرت کا ایک اصول قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یعنی اللہ عسر کے بعد عنقریب یسر پیدا کر دے گا۔ عسر کا مطلب ہے مشکل یا ڈیفیکلٹی، اور یسر کا مطلب ہے آسانی، ایز۔ قرآن کی یہ آیت طلاق کے حکم کے دوران آئی ہے، لیکن یہ فطرت کا اصول ہے، اور اس اعتبار سے اس اصول کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہے۔ اس اصول کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب آدمی کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں تو اس کے ذہن میں ایک دباؤ یا پریشر پیدا ہوتا ہے۔ اس دباؤ کے تحت وہ زیادہ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ معاملے کے نئے نئے پہلو اس کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ مشکل سے پہلے اگر وہ ایک غیر تخلیقی ذہن تھا تو مشکل کے بعد وہ ایک تخلیقی ذہن یا کریٹو مائنڈ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ زیادہ اہلیت کے ساتھ صورتحال کا سامنا کرے۔ وہ زیادہ بہتر طور پر مواقع یا اپرچونٹیز کو دریافت کر سکے۔ اس اصول کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے، گھر کی زندگی، سماج کی زندگی، اور وسیع تر معنوں میں قومی اور بین الاقوامی زندگی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکل کی حیثیت انسانی زندگی میں معلم کی ہے۔ کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ مشکل انسان کو انسان بناتی ہے۔ It is not ease but effort, not facility
but difficulty that makes men. فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی مرضی کے مطابق بالکل آسان حالات نہ ملیں، اس کو مشکلات کی جھاڑیوں سے گزرنا پڑے۔ یہ صورتحال انسان کی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے ہے۔ یہ صورتحال ایک انسان کو غیر پختہ شخصیت یا امیچیور پرسنالٹی کے بجائے پختہ شخصیت یا میچیور پرسنالٹی بنا دیتی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ فضیلت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ عدد یا نمبر کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت با اعتبار رہنمائی قیامت تک جاری رہے گی۔ نبوت محمدی کا تسلسل با اعتبار رہنمائی غیر منقطع طور پر اور مسلسل طور پر قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ تسلسل ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر پیغمبرانہ رہنمائی کا تسلسل ٹوٹ جائے تو اللہ کے قانون کے مطابق نئے پیغمبر کا آنا لازم ہو جائے گا اور اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں۔ البتہ ایک چیز کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی اور وہ ہے مخاطب کی نسبت سے پیغمبرانہ رہنمائی کی تفہیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں، لوگوں کا فکری اسلوب بدلتا رہتا ہے۔ اس بنا پر ضرورت ہوتی ہے کہ ہر زمانے کے مخاطبین کے لیے پیغمبرانہ رہنمائی کو قابل فہم بنایا جائے تاکہ ان کا ذہن ایڈریس ہو۔ یہ کام تفہیم و تشریح کا کام ہے، نہ کہ کسی قسم کے اضافے کا کام۔ مثال کے طور پر پیغمبرانہ ہدایت میں ایک تصور توبہ یا ریپینٹنس کا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ دوسرے لفظوں میں پٹری سے اترنے یعنی ڈی ریلمنٹ کے بعد دوبارہ پٹری پر واپس لانا۔ اگر کوئی شخص اس معاملے کو ان الفاظ میں بیان کرے کہ توبہ کا مطلب ہے فرسٹ چانس کھوئے جانے کے بعد سیکنڈ چانس کو اویل کرنا، تو یہ ایک تفہیم کے اسلوب کی بات ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مخاطب کا ذہن ایڈریس ہو اور اس کے اندر عمل کی آمادگی پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی گمشدہ کڑی سے لوگوں کو دوبارہ باخبر کیا جائے۔ یہی دین کی تجدید ہے۔ تجدید کا مطلب ہے نیا کرنا۔ نیا کرنے کا یہ عمل ریفارمیشن کا عمل ہے۔ یہ دین کی وضاحت کرنے کا عمل ہے۔ تجدید دین سے مراد تفہیم دین کی تجدید ہے، نہ کہ خود دین کی تجدید۔ بڑھاپا ریمائنڈر کا زمانہ۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ اب انسان کے لیے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ پہلا دور حیات ختم ہوا اور اب دوسرا دور حیات شروع ہونے والا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کو قرآن میں یوم یقوم الناس لرب العالمین کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑھاپا یاد دلاتا ہے کہ انسان کے لیے عمل کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اب عمل کے مطابق محاسبے کا وقت آ گیا۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ عارضی دور حیات سے گزر کر ابدی دور حیات میں داخل ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ اب اس کا سامنا اس رب العالمین سے ہونے والا ہے جس سے اس کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔
بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کے لیے وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کو قرآن میں یوم التغابن کہا گیا ہے، یعنی کسی کے لیے ہار کا دن اور کسی کے لیے جیت کا دن۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ عنقریب اس کا داخلہ یا تو ابدی جنت میں ہونے والا ہے یا اس کے لیے ابدی حسرت ہوگی۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ آخری توبہ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ یاد دلاتا ہے کہ آخری فیصلے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بڑھاپے کا زمانہ آدمی کے لیے گویا فائنل کال ہے کہ اب تمہارے لیے تلافی مافات کا آخری لمحہ ہے۔ جو کام ماضی میں نہ ہو سکا اس کو اب انجام دینے کی کوشش کرو۔ اب تمہارے لیے آخری وقت ہے کہ تم ماضی کی غلطی کی اصلاح کر لو۔ اب تمہاری زندگی میں جو تھوڑا سا وقت باقی ہے وہ تمہارے لیے آخری وقت ہے، اس کو استعمال کر لو، کیونکہ اب یہ وقت دوبارہ تمہارے لیے آنے والا نہیں۔ پچھلا زمانہ اگر تم نے سونے میں گزار دیا تو اب جاگ اٹھو، کیونکہ بیداری کا وقت اب دوبارہ آنے والا نہیں۔ غیر متحقق بات کا چرچا۔ انسان کی ایک کمزوری ہے غیر ثابت شدہ بات کا چرچا کرنا، یعنی سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق لوگوں سے بیان کرنا۔ اللہ کی نظر میں یہ عادت اتنی زیادہ غلط ہے کہ اس کو اشاعت فاحشہ کہا گیا ہے۔ سورہ نور۔ اشاعت فاحشہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنے تو فوراً اس کو دوسروں سے بیان کرنے لگے۔ یہ عادت بے حد مذموم عادت ہے۔ اس قسم کی عادت یقینی طور پر اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے۔ سماجی زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ طرح طرح کی خبریں پھیلتی ہیں۔ لوگوں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً ہی اس کا چرچا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے۔ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق بیان کرنا ایک ایسا فعل ہے جو آدمی کے لیے ایک بڑی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملے میں آدمی کے لیے صرف دو اختیار یا آپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ خبر کو سن کر اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور اپنے کام میں لگا رہے۔ اگر آدمی ایسا کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کے لیے نہ دنیا میں اس کی پکڑ ہے اور نہ آخرت میں۔ لیکن اگر وہ سنی ہوئی خبر کو بطور واقعہ تسلیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انتہائی طور پر ضروری ہے کہ وہ مستند ذرائع سے اس کی تحقیق کرے۔ اس وقت تک اس خبر کو نہ مانے جب تک ناقابل تردید شواہد سے اس کی تصدیق نہ ہو چکی ہو۔ بے بنیاد خبر کو پھیلانا کوئی سادہ بات نہیں، اس کا براہ راست تعلق خود آپ کی اپنی شخصیت سے ہے۔ اگر آپ خبر کو بلا تحقیق بیان کریں تو اس سے آپ کے اندر کمزور شخصیت یا ویک پرسنالٹی بنے گی، اور کمزور شخصیت ہی کا دوسرا نام منافقت ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اس مزاج کو بننے نہ دیں۔ اپنے خلاف۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر دوسرے کے خلاف بولتا ہے، لیکن اس کی بات خود اپنے خلاف ہوتی ہے۔ اکثر آدمی وہ کی زبان بولتا ہے، مگر جو بات وہ کہتا ہے وہ عملاً میں کی زبان میں ہوتی ہے۔ یعنی آدمی ایک ایسی بات کہتا ہے جس میں اس کی زد بظاہر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دوسرے کے خلاف ہوتی ہے،
مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ صرف اس کے اپنے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر معاملے میں انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی نے بولنے سے پہلے کیا سوچا، اس کی کون سی سوچ تھی جس کے تحت اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جن میں اس نے کوئی بات کہی تھی۔ اسی بات کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں کہا ہے: کجا می نمائید کجا میں زند، یعنی تیر چلانے والا بظاہر کسی اور طرف نشانہ لگاتا ہے، لیکن وہ اپنے تیر سے جس کو مارنا چاہتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو جانے کہ آدمی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اس سے پہلے وہ سوچتا ہے۔ سوچنا پہلے ہوتا ہے اور بولنا اس کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات جو آدمی بولتا ہے اس کے ذریعے وہ خود اپنا کردار بنا رہا ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ ہر بولنا ایک عمل ہے۔ بولنے کے دوران آدمی اپنی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، مثبت تعمیر یا منفی تعمیر، کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر۔ ہر عورت اور مرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مثبت بنیادوں پر تعمیر کرے۔ مثبت بنیاد پر تعمیر وہ ہے جس میں انسان کی نفسیات یا تو اللہ رب العالمین سے تعلق کی بنیاد پر بن رہی ہو یا انسان سے محبت کی بنیاد پر۔ تعمیر خواہش کی یہی اصل بنیادیں ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اپنی تعمیر کر رہا ہے یا انسان سے خیر خواہی کی بنیاد پر۔ ہر عورت اور ہر مرد کو انہی دو بنیادوں پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ منفی تجربہ۔ منفی تجربہ یا نیگیٹو ایکسپیرئنس صرف منفی تجربہ نہیں ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک صدمہ یا شوق ہے۔ صدمے کا تجربہ انسانی ذہن کے لیے ایک فکری طوفان یا اسٹارم کے ہم معنی ہوتا ہے، کبھی چھوٹا اسٹارم اور کبھی بڑا اسٹارم۔ منفی تجربے کے وقت انسان کے ذہن میں طوفان یا اسٹارم پیدا ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت ایک توانائی یا انرجی کے اخراج یا ریلیز کا واقعہ ہے۔ یہ صدمہ انسان کے لیے مطلق معنوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر آپ اس صدماتی انرجی یا شاکنگ انرجی کو مثبت رخ پر موڑ سکیں تو ہر صدمہ آپ کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کے سوچنے کی طاقت، آپ کے تجزیے یا انالیسس کی طاقت کچھ بڑھ جائے گی۔ آپ کا ذہن غیر تخلیقی ذہن سے بڑھ کر تخلیقی ذہن یا کریٹو مائنڈ ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن کی ایسی کھڑکیاں کھل جائیں گی جو اس سے پہلے بند پڑی تھیں۔ آپ کسی بھی وقت اس حقیقت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی سے ایک بات کہی، وہ آدمی آپ کی بات کو سن کر غصہ ہو گیا، اس نے آپ کو اس کا سخت جواب دیا۔ اس وقت آپ جوابی غصہ نہ کریں اور ٹھنڈے طریقے سے مثبت انداز میں غور کریں۔ آپ بہت جلد محسوس کریں گے کہ آپ کی قوت تفکیر بڑھ گئی ہے، آپ کے ذہن میں نئے نئے پوائنٹ آ رہے ہیں، آپ کی بات خود آپ کے لیے زیادہ قابل فہم بن رہی ہے، آپ کے ذہن کی تخلیقیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی بات سے صدمہ پہنچے تو آپ صرف یہ کیجئے کہ آپ چپ ہو جائیے۔ آپ ری ایکشن کے بجائے خاموشی کا طریقہ اختیار کیجئے۔ آپ ایک شخص پر سوچنے کے بجائے اصل ایشو پر سوچنا شروع کر دیجئے، اور پھر جلد آپ کو ایسا محسوس ہوگا
جیسے آپ کی سوچ کے بند دروازے اچانک کھل گئے ہیں۔ لرننگ اسپرٹ۔ زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ یا لرننگ اسپرٹ ہو۔ جس آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو وہ برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس کا ذہنی ارتقاء یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کبھی رکتا نہیں۔ اس کے ذہنی سفر میں ہمیشہ کوما آتا ہے، نہ کہ فل سٹاپ۔ ذہنی سفر میں رکاوٹ صرف ایک چیز سے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے اندر غلطی کے اعتراف کا مادہ نہ پایا جائے۔ اپنی غلطی کا اعتراف آدمی کے ارتقائی سفر کو برابر جاری رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر یہ کہنے کی ہمت نہ ہو کہ میں غلطی پر تھا، I was wrong، وہ کبھی ذہنی ارتقاء کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کی کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھے، وہ ہر لمحہ نئی چیز سیکھنے کا طالب بنا ہوا ہو۔ اس قسم کی طلب آدمی کو ذہنی ترقی کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جب آدمی کے اندر سیکھنے کی یہ طلب باقی نہ رہے تو اس کے اندر جمود یا اسٹیگنیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی ایک قسم کی حیوانی زندگی بن جاتی ہے، نہ کہ صحیح معنوں میں انسان کی زندگی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے ذہنی ارتقاء کا سفر بلا روک ٹوک برابر جاری رہے، اس کو اپنے ذہن کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس کو اسپرٹ آف لرننگ میں جینا چاہیے۔ اس کو کسی نئی بات کو لینے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، خواہ وہ بات اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسپرٹ آف لرننگ کی ایک پہچان یہ ہے کہ آدمی کم بولے اور زیادہ سنے۔ وہ مونولوگ نہ ہو بلکہ وہ ڈائلاگر ہو۔ وہ جب کوئی نئی بات سنے تو وہ اس کو رد کرنے کے جذبے سے نہ سنے، بلکہ اس کو سننے کے بعد وہ اس پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کرے۔ ایسے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بولے کم اور سوچے زیادہ۔ اسٹیج کا فتنہ۔ موجودہ زمانے میں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جس کو اسٹیج کا فتنہ کہا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کے اندر شاندار شخصیت ہو، جو اچھا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو لوگوں کو خوش کرنے کا فن جانتا ہو، جو عوام پسند لہجے میں بول سکے، اس کو فوراً اسٹیج مل جاتا ہے۔ اسٹیج ملتے ہی آدمی کی انا یا ایگو بوسٹ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ واپس لوٹنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اسٹیج ایکٹیویزم کے بظاہر دوسرے بہت سے فائدے ہیں: عوامی مقبولیت، ہر جگہ پذیرائی، ہر قسم کے دنیاوی ساز و سامان وغیرہ۔ یہ چیزیں اس کے اندر مصنوعی شخصیت بنانے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی میں کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے۔ جب یہ درجہ آ جائے تو اس کے اندر محاسبے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں درست راستے پر ہوں، مجھے اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی مین آف اسٹیج بن جائے وہ بظاہر کامیاب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ ناکام انسان ہوتا ہے۔ اس کے اندر تنقید سننے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ذہنی ارتقاء کا عمل رک جاتا ہے، وہ تخلیقی فکر یا کریٹو تھنکنگ کے قابل نہیں رہتا، وہ صرف آج یا ٹوڈے میں جینے لگتا ہے، کل یا ٹمورو کی سوچ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے اندر جینے لگتا ہے،
خود اپنے آپ میں جینا کیا ہے وہ اس سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی بظاہر پاتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک محروم انسان ہوتا ہے۔ اس کو ہر جگہ انسانوں کی بھیڑ ملنے لگتی ہے لیکن فرشتوں کی صحبت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مادی اعتبار سے بھرپور ہوتا ہے لیکن روحانی یا اسپریچول اعتبار سے وہ ایک خالی انسان ہوتا ہے۔ وہ بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ کام کی قیمت۔ اگر آپ ایک بائسیکل خریدنے کے لیے بازار میں جائیں تو اس کی ایک قیمت ہے۔ وہ ضروری قیمت ادا کیے بغیر وہ بائسیکل آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح موٹر کار کی ایک قیمت ہے۔ اگر آپ موٹر کار خریدنا چاہتے ہو لیکن آپ کی جیب میں اس کی ضروری قیمت نہ ہو تو کوئی بازار آپ کو موٹر کار دینے والا نہیں۔ اسی طرح مشن کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک مشن لے کر اٹھیں تو صرف بڑے بڑے الفاظ بولنے سے آپ مین آف مشن نہیں بن سکتے۔ مشن ایک بے حد سنجیدہ منصوبہ ہے۔ مشن کی صرف ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ ہے مشن کو ترجیح یا پرائیورٹی کی سطح پر اختیار کرنا۔ اگر آپ ایک مشن شروع کریں لیکن آپ نے اس کو اپنی واحد ترجیح نہ بنایا ہو بلکہ عملاً آپ اولاد کو اپنی ترجیح بنائے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشن کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ ساگ سبزی کی دکان کھولنا اس سے بہتر ہے کہ ایسا آدمی مین آف مشن بننے کا دعویٰ کرے۔ یونیورسٹی کے ایک استاد نے کہا کہ ہم لوگ حیوان کاسب یا ارننگ اینیمل ہیں۔ ہم لوگوں کا کنسرن تو صرف پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ غلط طور پر اپنے آپ کو علم کا کیس بتاتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کچھ اور بنے لیکن وہ منافق نہ بنے۔ لوگ عام طور پر حرام و حلال کو جانتے ہیں لیکن اس کے سوا ایک اور چیز ہے جس کو نفسیات کی اصطلاح میں کمزور شخصیت یا ویک پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کمزور شخصیت اور منافق شخصیت میں صرف نام کے اعتبار سے فرق ہے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی نظر میں کمزور شخصیت والا انسان بھی وہی درجہ رکھتا ہے جو منافق انسان کا درجہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جس کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، جو قابل پیشن گوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل انسان ہو۔ کامیاب شادی۔ ہر شادی کامیاب شادی ہے، کوئی شادی ناکام شادی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی فطرت کے قانون کو جانے اور اس کو اپنی شادی شدہ زندگی میں استعمال کرے، خواہ یہ قانون اس کی مرضی کے مطابق ہو یا اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہر عورت اور ہر مرد کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے اور خالق کا اعلان ہے کہ وہ ہر انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرتا ہے۔ اگر آدمی اس حقیقت کو جان لے تو کسی کی شادی کبھی ناکام شادی نہ بنے۔ قرآن میں آیا ہے ان سعیکم لشتی، یعنی تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ Indeed, your striving is different۔ اس آیت میں different کا لفظ کوششوں کے اختلاف کے لیے آیا ہے۔ سعی کا لفظ نتیجے کو بتاتا ہے مگر وہ یہاں سبب نتیجہ کے معنی میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کی کوششیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر عورت
اور مرد کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر عورت اور مرد کا کیس ہمیشہ مختلف کیس یا ڈفرنٹ کیس ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنی کوششوں کو مختلف اعتبار سے استعمال کریں اور زندگی میں ہر پہلو سے ترقی کا عمل جاری ہو۔ اسی فطری حقیقت کو جاننا شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ مرد اور عورت دونوں اگر اس حقیقت کو جانیں تو وہ دریافت کریں گے کہ شتّا یا اختلاف کا یہ معاملہ فطرت کی زبان میں ایک پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہ لوگ فطرت سے ٹکرانے کے بجائے اس سے موافقت کریں۔ وہ اس معاملے میں ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کریں بلکہ مینجمنٹ کا طریقہ اختیار کریں۔ They have to adopt the art of difference management in this regard۔ اس معاملے میں ٹکراؤ کا طریقہ سر تا سر بے فائدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص فطرت کے قانون سے لڑ کر جیت نہیں سکتا۔ جب ٹکراؤ انسان اور فطرت کے قانون کے درمیان ہو تو ہار ہمیشہ انسان کو ہوگی، فطرت کے قانون کو نہیں۔ مس ایڈونچرزم۔ انسان فطری طور پر باہمت یا ایڈونچرسٹ پیدا ہوا ہے۔ اگر آدمی ہمت والا نہ ہو تو وہ کوئی اقدام نہیں کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کوئی کام اپنی زندگی میں نہیں کر پائے گا۔ فطرت یا نیچر آدمی کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی کام میں لگائے، وہ کچھ کرنے والا بنے، وہ اپنی صلاحیتوں کو مفید کام میں لگائے۔ اس جذبے کی بنا پر آدمی فطری طور پر ایڈونچرسٹ بن جاتا ہے، وہ اقدام کا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ایڈونچرزم بہت آسانی سے مس ایڈونچرزم بن جاتی ہے اور پھر آدمی کے حصے میں فائدے کے بجائے نقصان آتا ہے۔ ایڈونچر اور مس ایڈونچر کے درمیان ایک باریک لائن یا تھن لائن ہے جو ایک دوسرے کو جدا کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایڈونچرزم ہمیشہ ویل کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، نہ کہ محض جوش کے تحت کیا ہوا اقدام عمل۔ جوش کے تحت کیا ہوا اقدام ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور ویل کیلکولیٹڈ اقدام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر جوش کے ساتھ عقل بھی ہو، وہ اقدام کے جذبے کے تحت یہ بھی جانے کہ کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے اور کیا چیز اس کے لیے قابل حصول نہیں، کیا چیز اس کے بس کی ہے اور کیا چیز عملاً اس کے بس سے باہر ہے۔ کسی بھی کام میں پیشگی طور پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا چیز ممکن العمل یا پاسبل ہے اور کیا چیز نہیں۔ کسی آدمی کے لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے جو اس کے بس کا کام ہو۔ جو کام اس کے بس کا نہ ہو اس کو کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی سرے سے کام ہی نہ کرے۔ کام نہ کرنے سے جو چیز پیش آتی ہے وہ صرف کمی ہے، لیکن جوش کے تحت کود پڑنا اس سے زیادہ غلط ہے اور وہ ہے ناقابل تلافی نقصان۔